چونکہ اس وقت گنڈاپور پاگل ہوا ہوا ہے، ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا ہے، باولا ہو چکا ہے، شراب پی پی کے اس کے دماغ کی نسیں مر گئی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بکواس کرتا ہے یہ، کبھی کس نشے میں، کبھی کس شراب کی بوتل میں، جو شہد کی بوتلیں نکلتی ہیں اس کے پاس سے، اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی فورن پالیسی اکیلے چلاؤں گا، میں افغان طالبان سے جا کے بات کروں گا۔ اس بیوقوف جاہل کو یہ بتائے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو ایک چھوٹے سے صوبے کے ساتھ انگیج کرے گا، نیگوشیٹ کرے گا اور معاہدے سائن کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ باقی ریاست ان کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ معاہدے ہوتے ہیں ریاستوں کے درمیان، کیپٹل ٹو کیپٹل، مرکز ٹو مرکز، حکمران ٹو حکمران، جبھی ان معاہدوں کو پوری ریاست گارنٹی کرتی ہے کہ ہم نے معاہدے کیے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک شرابی بغیرت غنڈہ اٹھ کے چلا جائے کابل اور کہے کہ میں معاہدے کرتا ہوں، تو کیا معاہدے کرے گا تو جا کے؟ طالبان کیا عزت کریں گے؟ تیری کتے کی طرح ذلیل کر کے تجھے وہاں سے نکالیں گے، تیری حیثیت کیا ہے وہاں؟ اور یہی معاملہ منظور پشتین کا ہے کہ یہ جس پختونستان کے جھنڈے کو بنا کر پاکستان میں لہراتا رہتا ہے، سرحد پار کر کے افغانستان جا کے یہ اس جھنڈے کو نہیں لہرا سکتا۔ افغان طالبان سر کاٹ کے پھینک دیں گے اس کا۔ افغان طالبان کا جھنڈا بدل چکا ہے، یہ ابھی تک پرانا پشتونستان کا جھنڈا لیے پھر رہا ہے، اور افغان طالبان اب کوئی پشتونستان نہیں بنانا چاہتے۔ ان کا بھی ارادہ ہے، توسیع پسندانہ عزائم ہے ان کے، لیکن وہ لویا افغانستان بنانا چاہتے ہیں، بس ایکسپینڈ کر دیں افغانستان کو، جی اٹک تک ہمارا تو کلات تک ہمارا۔ ان کی بھی خواہش ہے، وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا اس علاقے کے اندر پاکستان آرمی پیچھے ہٹے تو ہم داخل ہوں۔ اب مجھے بتاؤ اس پورے خطے کو سٹیبل کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، چاہے چائنیز آرمی ہو یا انڈین آرمی ہو یا امریکن آرمی ہو یا ایرانی آرمی ہو یا افغان طالبان ہو، ان کو کس نے روکا ہے بلوچستان میں داخل ہونے سے؟ یہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کو کس نے روکا ہوا ہے کہ پورے صوبے پر قبضہ نہیں کر لیتے؟ کیا منظور پشتین نے روکا ہوا ہے؟ یہ تو تم آج بکواس کر رہے ہو کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن کوئی اس کا دلیل بھی تو لے کر آؤ نا، کہ یہ بیت اللہ محسود اور یہ حکیم اللہ محسود اور یہ مولوی نور ولی اور یہ ملا فضل اللہ، یہ سارے دہشت گرد جنہوں نے سینکڑوں پشتونوں کے سر کاٹے ہیں، سارے بڑے بڑے مشر مار دیے، سارے قبائلی علاقوں پر بزرگوں کو، علماء کو قتل کر دیا جنہوں نے ان کے خلاف بات کی تھی، کیا یہ سارے پنجابی تھے؟ اور یہ پوری پاکستان آرمی، اس کے اندر جتنی پاکستان کی آبادی کا تناسب ہے، اسی تناسب سے پاکستان آرمی کے اندر سارے پاکستانی ڈیوٹی کرتے ہیں اس پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ پاکستان میں جتنے پنجابی ہیں اسی تناسب سے فوج میں پنجابی ہے، جتنے پشتون ہیں اسی تناسب سے فوج میں پشتون ہیں، اسی تناسب سے فوج میں گلگتی اور بلتی اور کشمیری ہیں، اور اسی تناسب سے فوج کے اندر کراچی والے اور سندھ والے اور بلوچستان والے ہیں۔ یہ پاک فوج قوم کی فوج ہے، سیدی رسول اللہ کی فوج ہے، غزوہ ہند کی فوج ہے۔ اس فوج کے خلاف لڑنے والا بالکل آج کی بالکل طے بات ہے، یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والا مرتد ہے، کافر ہے، خوارج ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، اور پاکستان فوج کو گالی دینے والا بھی مرتد ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مشرکوں اور یہودیوں کا ساتھی، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور یہ منظور پشتین اور مہرنگ بلوچ اور پی ٹی آئی اور گنڈاپور اسی درجے میں ذلیل لوگ اسی میں شامل ہیں۔ یہ سب، یہ پاکستان کہیں نہیں جاتا اللہ کے فضل سے، اس نے کہیں جانا بھی نہیں ہے۔ جب بلوچستان سیدی رسول اللہ کے حکم سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوا ہے تو ٹوٹنے کے لیے شامل نہیں ہوا۔ سیدی کا حکم قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اس نے لکھ دی ہے۔ اب جو مرضی کوئی زور لگا لے، جو مرضی کوئی پاکستان کے خلاف جنگ کر لے، جس مرضی طاقت کو لے کر آ جائے، اس کے نصیب میں صرف ذلت اور رسوائی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا۔ یہ پاکستان صرف خطہ زمین نہیں ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس پر سایہ خدا ذوالجلال ہے، اس پر سیدی رسول اللہ کی نگاہ، اور یہ ایک طوائف اور ایک دلال کی وجہ سے ٹوٹنے والا ملک نہیں ہے، چاہے جو مرضی یہ بکواس کر لے ریاست پاکستان کے خلاف۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے میرا، واللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی والے اور یہ صوبے والے بار بار جو عمران کو منتخب کرتے ہیں، میں پاک فوج سے کہوں کہ آپ وڈرا کر کے اپنے بیرکس اور بیسز میں آ جائیں، پورا صوبہ حوالے کر دیں کتوں کے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چند دنوں کے اندر اگر ان کے گلے کٹ کے لاشیں نہ لٹک رہی ہوں جس طرح سوات میں ہو رہا تھا، ان کی چیخیں نہ نکل جائیں، یہ روتے پٹتے فوج کے پاس نہ آئیں کہ ہمیں بچا لو تو کہنا، جس طرح وہ پرا چنار کے قبیلے کرتے ہیں، پہلے لڑتے ہیں، جب سر پھٹ جاتا ہے روتے پٹتے، پھر فوج کے پاس آتے ہیں کہ صلح کرا دو۔ کوئی طاقت نہیں ہے اس خطے میں جو امن قائم کر سکے ان مختلف قبائل کے درمیان، ان مختلف مسلکوں کے درمیان، ان مختلف علاقوں کے درمیان، سوائے پاک فوج کے۔ پولیس کے بس کا کھیل ہی نہیں ہے۔ پولیس کے بس کا کھیل ہوتا تو یہ بہت پہلے صوبے سے دہشت گردی ختم کر دے، کہتی ہمیں دے دے تو 3 مہینے میں ختم کر دیں گے۔ یہ پولیس ریگولر ہے بھی نہیں، یہ سارے وہ قبائلی لوگ ہیں، لیویز کے ہیں، خاصہ دار لوگ ہیں کہ جو ریگولر پولیس میں بھرتی بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کو جب انضمام ہوا ہے فاٹا کا تو ان کو آنریری سب کو نوکریاں دے دی گئی پولیس میں کہ یہ بے روزگار نہ ہو جائے۔ اب چونکہ ان کے قبائلی تعلقات ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کی رشتہ داریاں ہیں گنڈاپور کے ساتھ، گنڈاپوری دیکھیں سارے علاقے جہاں دہشت گردی مچی ہے، یہ چیف منسٹر کا اپنا علاقہ ہے، گنڈاپور کا اپنا علاقہ ہے، اس کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں جن کو یہ لانچ کر رہا ہے ریاست پاکستان کے خلاف، جس طرح کی بکواس وہ کر رہا ہے۔ اس پرابلم کو ریزالو کرنے کا ایک ہی طریقہ، ریاست پاکستان کو واقعی ان 2 صوبوں میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگانا پڑے گا۔ حکومتیں ڈیزالو کر دیں، گورنر رول لگائیں، سخت مارشل لا لگائیں، اور پہلا مارشل لا پاکستان کی تاریخ میں ایسا لگائیں جو خونی ہو،
کہتے ہیں پاکستان میں بڑے مارشل لا لگے ہیں، پہلے مارشل لا نہیں لگے، بڑے ہومیوپیتھک قسم کے مارشل لا ہوتے ہیں. کسی ایک مارشل لا میں ایک آدمی کا خون نہیں بہایا گیا. آپ ریولوشنز دیکھیں جو ملکوں میں آئی، آپ ایرانی ریولوشن دیکھ لیں، زیادہ دور کیوں جاتے ہیں.